السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ 78 میں کیسر عزیز۔ دوستو و ناظرین، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق ایک نئی اپڈیٹ پرووائڈ کر رہا ہوں، اور وہ اپڈیٹ یہ ہے، نئی معلومات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نمائندوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا، جس کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جو اگلی قسط ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گی، جس میں شازیہ مری صاحبہ نے بھی خطاب کیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی خطاب کیا۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ سوال کرنا مجھ سے یوٹیوب پہ شروع کر دیے کہ وہ سسٹم کب سے شروع ہوگا، کیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئے گی، اس کا پروسیس کیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے کچھ معلومات کلیکٹ کی ہیں اور وہ میں نے آپ سے آج شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جو آپ کی اگلی قسط ہے وہ آپ کو بینک کے ذریعے ملے گی۔ اب کس طرح بینک کے ذریعے ملے گی؟ اب ادائیگی سینٹر وہ کلوز کر رہے ہیں، اور اسی طرح موبائل ڈیوائس کے اوپر جو مختلف موبائل کی شاپ کے اوپر آپ کو موبائل ڈیوائس کے ذریعے پیسے دیتے تھے، اس کو بھی وہ کلوز کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ لیکن اب بی ایس پی والوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ اب آپ کسی بھی بینک میں جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ آپ کسی بھی بینک میں ڈیفینیٹ بات، آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو وہاں کی چیک بک بھی وہ آپ کو ایشو کریں گے، اس کے ساتھ وہ اے ٹی ایم بھی آپ کو دیں گے۔ تو آپ کی جو بی ایس پی کی رقم آنی ہے اگلی سمائی کی، وہ آپ بذریعہ چیک بھی حاصل کر سکتے ہیں، بذریعہ اے ٹی ایم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اکاؤنٹ نیشنل بینک آف پاکستان میں ہے تو آپ کی پیمنٹ نیشنل بینک آف پاکستان میں آئے گی۔ آپ اس چیک بک کے ذریعے جو آپ کو ایشو کی گئی ہوگی، اس کے ذریعے آپ اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں، یا نیشنل بینک آف پاکستان جو آپ کو اے ٹی ایم دے گا اس اکاؤنٹ کے عوض، اس کے ذریعے بھی آپ جب چاہیں کسی بھی اے ٹی ایم سے وہ آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا اکاؤنٹ ایم سی بی میں ہے، یو بی ایل میں ہے، میزان بینک میں ہے، الائٹ بینک میں ہے، یعنی کسی بھی کمرشل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور وہاں سے آپ کو چیک بک بھی ایشو ہوئی ہے اور آپ کو اے ٹی ایم بھی ایشو ہوا ہے، تو آپ وہاں کی اے ٹی ایم سے اس بینک کی، اور یا اس بینک کی برانچ میں جا کر بذریعہ چیک اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں، جیسے کہ دوسرے اکاؤنٹ ہولڈر لیتے ہیں۔ تو یہ حکومت نے آسانی تو پیدا کر دی ہے، حکومت نے اعلان تو کر دیا ہے، طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے خصوصاً رعایت دی ہے کہ ایک بینک میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس بینک کی سروس صحیح نہیں ہے، تو آپ وہاں سے اکاؤنٹ کلوز کر کے دوسرے بینک میں بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، یہ بھی آپشن دیا ہوا ہے۔ اب یہ طریقہ کار تو ان کا بہت اچھا ہے کہ آپ جب چاہیں گے، رات کو 2 بجے بھی چاہیں تو اے ٹی ایم میں جا کے پیمنٹ لے سکتے ہیں، صبح بینک ٹائم میں جائیں تو بذریعہ چیک پیمنٹ لے سکتے ہیں، صبح جا کے اے ٹی ایم پہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو رش پڑ جاتا تھا ادائیگی سینٹر کے اوپر، یا ایک بینک کے ساتھ گورنمنٹ کا جو ایگریمنٹ ہوتا تھا بی ایس پی والوں کا، اس بینک کے اوپر بھی بہت رش پڑتا تھا، بہت برڈن پڑتا تھا، اور ان کا جو ریگولر جو کسٹمر ہے، جو ان کے ریگولر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے تھے اے ٹی ایم کی وجہ سے۔ اب جب یہ سارا رش ڈیوائڈ کر دیا جائے گا مختلف بینکوں کے اوپر، تو اس سے رش بھی کم ہو جائے گا، اور خواتین باعزت طریقے سے اور آسانی سے اپنی رقم جو ہے وہ حاصل کر سکیں گی۔ اب اس کا طریقہ کار گورنمنٹ نے نہیں بتایا۔ بہت سی خواتین یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کہ بی ایس پی والوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا اکاؤنٹ فلاں برانچ میں فلاں بینک میں ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی روڈ میپ نہیں بنایا، بی ایس پی والوں نے کسی قسم کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، صرف اعلان کیا ہے کہ اگلی قسط ہم دیں گے۔ اب اگلی قسط ستمبر میں آنی ہے، ستمبر کے مڈ میں آئے گی یا ستمبر کے لاسٹ میں آئے گی۔ تو اس قسط آنے سے پہلے گورنمنٹ نے اس اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کہاں کھلوانا ہے، اور ہم نے کوئی 5، 10، 15، 20 کون سے بینک جو ہے وہ نامینیٹ کیے ہیں، اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بی آئی ایس پی والوں کے پاس کیسے جا کے رجسٹر کرانا ہے۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ صاحب ذرا کوئی نہ کوئی پالیسی بنا رہی ہوگی، لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ تمام صارفین مختلف بینکوں میں جا کر اپنے اکاؤنٹ کھلوا دیں، یا 8-10 بینک وہ نامینیٹ کر دیں، وہاں جا کر وہ خواتین جو اہل ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ کھلوا دیں۔ جیسے وہ اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں گے، ان کو چیک بک ایشو ہوگی، اے ٹی ایم ایشو ہو جائے گا۔ تو گورنمنٹ کے پاس، نادرا کے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر سے چیک کر سکتا ہے کہ اس خاتون کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے۔
تو وہ نادرا جو ہے وہ بی ایس پی والوں کو ڈیٹا دے سکتا ہے کہ جی ان خواتین نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیے ہیں اور فلاں فلاں بینک میں انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، تو یہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے، تو وہ رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہاں ایک دشواری اور بھی ہوگی کہ بہت سی خواتین کے دو بھی اکاؤنٹ ہوں گے، ایک اکاؤنٹ پہلے چل رہا ہوگا تو اس کے علاوہ بھی دوسرا اکاؤنٹ وہ کھلوا لیں گی، یا پھر وہ ایک اکاؤنٹ ابھی کلوز نہیں کروایا انہوں نے تو دوسرا اکاؤنٹ وہ کھلوا لیں گی، وہاں کنفیوژن ہوگی۔ بہرحال گورنمنٹ جو بھی پالیسی بنائے گی وہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہو جائے گی اور میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا، لیکن فی الحال گورنمنٹ نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حتمی پالیسی نہیں بنائی، حتمی طریقہ کار نہیں بنایا کہ کس طرح آپ کو پیسے ملیں گے، کس طرح آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بی ایس پی میں رجسٹر ہوگا۔ جیسے نہیں معلومات آئے گی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔